ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ توفیق آسانی نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک کی راتوں کے اعمال میں سے یہ دو عمل بڑے اہم ہیں، ایک نماز تراویح اور دوسرا قرآن حکیم نماز تراویح میں سننا۔ یہ دو عظیم عمل ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھرپور طریقے سے ادا فرماتے تھے اور جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے۔ قرآن کا دور جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب یہ پوری امت اس نقش کو زندہ کرتی ہے اور قرآن حکیم سنتے ہیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے قرآن حکیم کی، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی۔ یہ صورت وہ ہے جو پورے قرآن حکیم کو کھولتی ہے، پورے قرآن حکیم کو ہمارے سامنے اس کے تمام اصول اور ضوابط پیش کرتی ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں اور مختلف اس کے اسماء کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس سورت پاک کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی مسلمان اس سورت کو پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ ہم سنیں یا نہ سنیں اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور امام کے پیچھے ہوں پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یا خاموش ہوں تو توجہ اس سورت پر رکھنی چاہیے کہ یہ سورت کریمہ کتنی عظیم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ سورت پاک ضرور یاد ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اس سورت کے مضامین 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اس کی ذات اور صفات کا تعارف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس میں اللہ کی 4 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ اللہ کے رب العالمین، دوسرا وہ الرحمن ہے، تیسرا الرحیم ہے، چوتھا مالک یوم الدین ہے، مالک ہے انصاف کے دن کا۔ یہ 4 صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا نام ہے اللہ۔ اور جو اللہ ہے، ان 4 صفات کا تعارف جس کا ہمیں حاصل ہو گیا، اب ہمارا کام کیا ہے؟ الحمد، اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ جب ہم نے اس کی تعریف کی ان 4 صفات کی بنیاد پر، تو اب اس ذات پاک کا حق کیا بنتا ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ میں اللہ کا حق بیان کیا گیا بندوں پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک مومن اللہ کا حق ادا کرتا ہے کہ اے اللہ ہم عبادت تیری کریں گے، اور اسی طرح اپنی ساری مشکلات میں مدد بھی تجھ ہی سے حاصل کریں گے۔ جب اللہ کا حق ادا کر دیا تو حق ادا کرنے کے بعد اب انعام کی ضرورت ہے، اکرام کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے ہم مانگیں کیا کہ اللہ تعالی ہمیں انعام عطا فرمائے؟ تو فرمایا اب اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک انعام مانگا اللہ سے۔ اے اللہ ہم تجھ سے انعام یہ مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے اس کو خود متعین کر دیا، مجھے اور آپ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ہے انعام والی جماعتوں کا، وہ جماعتیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اے اللہ تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب پوری زندگی ایک مسلمان کی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، اب اللہ والوں سے جڑنے کی ہے، اللہ والوں کے پیچھے چلنے کی ہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی ہے۔ اب یہ انعام والی جماعتوں سے جڑ جائے گا۔ اب انعام والی جماعتوں کے اندر یہ زندگی بسر کرے گا، اکیلا نہیں رہے گا۔ اکیلا رہنا شیطان کا کام ہے، اور جماعت بن کے رہنا یہ مسلمانوں کا کام ہے اور قرآن والوں کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب ہم ہدایت مانگتے ہیں
ہدایت بھی کس کی؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے انعام والی جماعتوں کا۔ اور انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ قرآن نے 4 جماعتیں کہی ہیں، یہ انعام والی ہیں۔ انعمت علیہم من النبیین، ایک نبیوں کی جماعت، والصدیقین، صدیقین کی جماعت، والشہداء، شہیدوں کی جماعت، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگوں کی جماعت۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو انعام والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے راستے سے بچنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہے اب مور لگ گئی کہ یہ بات اب پکی ہو گئی، اللہ کی بات اس میں شامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت، یہ صورت فاتحہ، یہ بھی عظیم صورتوں میں ہے، انشاءاللہ کچھ اس کے فضائل کا تذکرہ کل کریں گے۔ اور اگلی صورت جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، اس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کا دوسرا نام بھی رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نام سورۃ الخلافت الکبریٰ، یہ خلافت کبریٰ کی صورت ہے۔ یہ مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو خلافت کبریٰ کے منصب پر فائز کرتی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ اب جو اللہ کا خلیفہ بنے گا تو کیسے اللہ کا خلیفہ بنے گا؟ اس کے اندر کچھ صفات ہونے چاہیے، کچھ اس کے اعمال ہونے چاہیے، کچھ اس کے عقائد ہونے چاہیے، کچھ اس کے پاس صحیح علم ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اب پہلے تو قرآن کی عظمت بیان فرمائی اس صورت کریمہ میں، سورۃ البقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، یقینی بات پروگرام سمجھاتی ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ ہادی ہے متقین کی۔ اور متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر انسانی فطرت بیدار ہے اور وہ حق اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا جانتے ہیں، یہ قرآن ان کو رہنمائی دے گا۔ اب قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کون سے لوگ ہیں؟ تو قرآن بتاتا ہے نزول قرآن کے بعد اب انسان 3 قسم کے ہو گئے۔ پہلے قسم کی جماعت ہے اس کو متقین کہا گیا، جن کی اللہ تعالیٰ نے 5 صفات یہاں بیان فرمائی۔ دوسری قسم کی جماعت ہے کافروں کی، جس نے قرآن کے پروگرام کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کے بھی اوصاف بیان کر کے تعارف بیان کیا کہ ان کے اندر بھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ بیان فرمایا، ان کی صفات اور ان کے نتائج بیان فرمائے۔ اور تیسری جماعت ہے منافقین کی۔ منافقین کی 13 آیات میں اللہ نے پہچان کروائی ہے کہ یہ منافق ہیں، اوپر سے مسلمان اور اندر سے شیطان اور کافر بن گئے، لہذا ان سے بھی تم نے بچنا ہے۔ اور پھر قرآن کی دعوت کا ذکر کیا۔ اب قرآن دنیا میں آیا ہے تو یہ کیا دعوت لے کر آیا ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ قرآن کی دعوت 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلی دعوت قرآن کی یہ ہے، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا، وہ تمہارا رب ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ قرآن کی پہلی دعوت یہ ہے۔ دوسری دعوت قرآن کی کیا ہے کہ قرآن کو مانو، یہ قرآن پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اس کی غلامی کرنے کے بعد، غلامی کرو گے کیسے؟ وہ قرآن کے پڑھے بغیر تو سمجھ نہیں آتی۔ تو دوسری دعوت ہے قرآن پر ایمان لانے کی، اس کو نبی برحق پر اتارا ہوئے کتاب سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کو دنیا میں انسانوں کے سامنے پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ قرآن بھی سچی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ بھی سچے نبی ہیں، لہٰذا ہم ان کو مانتے ہیں۔ جب ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے تم صحیح بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ دیکھو کہ اصل انسان کون سے ہوتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہیں جو آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔
پہلا نبی پہلا انسان ہے، اور پہلا انسان پہلا نبی ہے۔ نبوت اور انسانیت کا سفر اکٹھے شروع ہوا۔ اب انسانوں کو اور نبوت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، انسانیت اور نبوت دونوں اکٹھے چلیں گے۔ جہاں انسانوں کو نبوت سے کاٹ دیں گے، یہی انسانیت کی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے انسانیت کے اصل رہنما وہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس لیے نبوت کا سفر اور انسانیت کا سفر اکٹھے شروع ہوا ہے، اور یہ اکٹھے رہیں گے تو یہ انسان کامیاب رہیں گے۔ جہاں انسان نبیوں سے الگ ہو گئے، وہی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ اب نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کو اللہ کا خلیفہ بناتے ہیں، اللہ کا نائب بناتے ہیں۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب کب بنے گا؟ جب اس کے اندر دو صفات پیدا ہوگی۔ پہلی صفت، اس کے اندر علم آئے گا، علم الہی، اور دوسری صفت، یہ اللہ کا عبد بنے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو اب عبادت اور علم یہ خلافت کے منصب کے دو بنیادی اصول اور امور اور ضابطے ہیں۔ جس انسانی جماعت کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ اللہ کے جانشین اور نائب بنیں گے۔ اب اللہ کا نائب بن کر کرے گا کیا انسان؟ دنیا میں اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کا خلیفہ بن کر کیا کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میرا خلیفہ بنے گا، یخلفنی فی الحکم بین خلقی، وہ میری مخلوق کے اندر میرا حکم نافذ کرے گا، میرا قانون نافذ کرے گا، میرے علم کو حاصل کر کے میرے حکم تک پہنچے گا، اور پھر میرے حکم کو علم سے نکال کر اسے حکم اور قانون کے درجے پر لائے گا۔ اب علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو عمل میں لانا اور اس کو قانون بنانا، اس کو حکم بنانا، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کا خلیفہ انسان کب بنے گا؟ صرف کتاب پڑھ کر نہیں بنے گا، جب اللہ کے علم پر وہ عمل کر کے اس کو حکم بنا کر نافذ کرے گا، اب یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے حکم کو پوری کائناتوں میں نافذ کرتا ہے۔ تو اللہ کا خلیفہ اللہ کا حکم پڑھ کر الماری میں رکھ دے گا؟ نہیں، اللہ کا حکم پڑھ کر وہ اپنی زندگی پر، اپنے بازار پر، اپنے گھر پر، اپنی ذات پر، اپنی ذات سے لے کر ساری زندگی کے دائروں میں اسے نافذ کرے گا۔ جب یہ حکم کا نفاذ ہوگا تو یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا۔ اب اس خلافت کا دشمن بھی پیدا ہو گیا۔ اب خلافت کا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور شیطان نام ہے، قرآن کہتا ہے دو چیزوں کا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب جو حق کا انکار کرے، خلافت الہی کا انکار کرے اور تکبر کرے، تو فرمایا یہ شیطانی خصلت ہے۔ اللہ ہمیں شیطانی خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ جنازہ بھی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس سورۃ البقرہ کے جو امور رہ گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اہم باتیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔